عزیز طلبہ، آج ہم علامہ اقبال کی نظم جواب شکوہ پڑھیں گے۔ یہ نظم 12ویں جماعت کی اردو کی کتاب میں شامل ہے، اور سب سے پہلے ہم علامہ اقبال کا تعارف دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ وہ سیالکوٹ کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ نور محمد تھا، اور روایات کے مطابق اقبال کی ابتدائی تعلیم دینی مدرسے میں ہوئی۔ انگریزی اسکول سے میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور مرے کالج میں داخل ہوئے۔ یہاں انہیں مولوی سید میر حسن جیسا استاد میسر آیا۔ اقبال کو فارسی اور عربی کا صحیح ذوق انہی کی بدولت حاصل ہوا۔ ایف اے کرنے کے بعد وہ گورنمنٹ کالج لاہور چلے گئے۔ وہاں بھی انہیں پروفیسر آرنلڈ جیسا شفیق استاد ملا، جس کی وجہ سے اقبال کی صلاحیتیں بیدار ہوئیں۔ اسی کالج سے ایم اے کرنے کے بعد انہوں نے کچھ عرصہ یہاں تدریس کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ چلے گئے اور وہاں بیرسٹری اور فلسفہ میں ڈاکٹریٹ کیا۔ واپس آنے کے بعد انہوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا، مگر اس پیشے سے طبیعت جلد ہی اچاٹ ہو گئی۔ علامہ اقبال نے کچھ عرصہ سیاست میں بھی دلچسپی لی۔ ایک مرتبہ جب مسلم لیگ کی صدارت کے لیے ان کا نام تجویز ہوا تو انہوں نے اپنی بجائے قائد اعظم محمد علی جناح کو اس منصب کا اہل قرار دیا۔ علامہ اقبال کا ایک اہم کارنامہ 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں قیام پاکستان کی تجویز ہے۔ آخری عمر میں مختلف بیماریوں نے آن گھیرا اور وہ 21 اپریل 1938 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ اقبال وہ ہستی ہیں جن پر نہ صرف ایشیا بلکہ پوری دنیا فخر کرتی ہے۔ انہوں نے شاعری کا آغاز تو اسکول کے زمانے سے کیا تھا، لیکن دورہ یورپ کے بعد صحیح معنوں میں ان کے موضوعات کا تعین ہو گیا۔ انہوں نے تاریخ عالم کا مطالعہ کیا تھا، اس لیے وہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب سے آگاہ تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے حرکت و عمل کا پیغام دیا۔ ان کا فلسفہ خودی اور تصور مرد مومن مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ ان کے کلام کا ایک بڑا حصہ فارسی زبان پر مشتمل ہے۔ اقبال کے آفاقی نظریات زیادہ تر ان کے فارسی کلام میں موجود ہیں۔ ان کی تصانیف میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، زبور عجم، جاوید نامہ، اسرار خودی، رموز بے خودی اور پیام مشرق وغیرہ شامل ہیں۔ اب ہم نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1911 میں علامہ اقبال نے اپنی شہرہ آفاق نظم شکوہ لکھی، جس میں مسلمانوں کی شان و شوکت کے بعد ان کے زوال کا ذکر کیا ہے۔ اس نظم میں اقبال نے مسلمانوں کے زوال پر ان کی زبانی اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا ہے۔ جواب شکوہ انہوں نے 1913 میں لکھی، جس میں شکوہ کا جواب دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے زوال کے اصل اسباب کو قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب وار بیان کیا گیا ہے۔ یہی اس نظم کی خوبی ہے۔ اس نظم کا پہلا بند دیکھیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ عشق تھا فتنہ گرو سرکشو چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ اب اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، قدسی الاصل یعنی اپنی اصل کے لحاظ سے فرشتہ، یعنی فرشتوں کی طرح پاکیزہ۔ رفت بلندی، خاک مٹی، گردوں آسمان، سرکش نافرمان باغی، چالاک عیار ہوشیار، نالہ فریاد، اور بے باک نڈر بے خوف۔ اب اس بند کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے، اگرچہ اس کے پر نہیں ہوتے، لیکن وہ پرواز کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ فرشتوں کی مانند عرفہ ہے، زمین سے اٹھ کر آسمان تک جا پہنچتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا عشق بے باک اور تند و تیز تھا، میری فریاد نے آسمان میں ہلچل مچا دی۔ جب ہم اس کی تشریح کریں گے تو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ مفکر پاکستان
علامہ اقبال اسلامی جذبوں کے شاعر ہیں۔ دیگر شعراء کی طرح انہوں نے اپنی شاعرانہ خوبیوں کو محبوب کے لب و رخسار اور ہجر و وصال کو بیان کرنے میں ضائع نہیں کیا، بلکہ انہوں نے قوم کو امید، ہمت، جد و جہد اور خود شناسی کا درس دیا۔ مسلمانوں کو ان کا ماضی یاد دلا کر ان کو حال سنوارنے کی ترغیب دی۔ جواب شکوہ کے اس بند میں علامہ اقبال اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ جو بات خلوص دل سے کہی جاتی ہے اس میں تاثیر ہوتی ہے اور وہ دورس اثرات کی حامل ہوتی ہے۔ جب انسان پورے اخلاص اور درد دل سے کوئی بات بیان کرتا ہے تو وہ سننے والوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے۔ اس کی تاثیر سے پتھر دل بھی پگھل جاتے ہیں۔ اگرچہ پرندوں کی مانند پرواز کے لیے اس کے پر نہیں ہوتے، لیکن اس میں بلند پروازی کی ایسی طاقت ہوتی ہے کہ وہ عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ فرشتوں کی مانند پاکیزہ اور لطیف ہوتی ہے اور اس کی نظر رفت پر ہوتی ہے۔ وہ زمین سے بلند ہوتی ہے اور آسمان تک رسائی رکھتی ہے۔ ایک اور جگہ اقبال اپنے اشعار کی تاثیر کے بارے میں کہتے ہیں، سن اے غافل صدا میری، یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طائر بوستانوں میں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ شکوہ کے اشعار بھی میرے دل سے نکلے ہیں۔ خلوص نیت کی وجہ سے ان اشعار کی بازگشت آسمان پر سنائی دینے لگی ہے۔ اگرچہ میرا عشق شوخ اور سرکش تھا اور اس نے آداب کا لحاظ نہ کیا کہ محبوب حقیقی کے روبرو لب سیے جاتے ہیں، وہاں شکوہ و شکایت نہیں کی جاتی، لیکن میری آہ و فریاد میں ایسی تاثیر تھی کہ اس نے آسمان کو ہلا کر رکھ دیا اور آسمان دنیا پر ایک ہلچل مچ گئی۔ ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ اب دوسرے بند کی طرف آ جاتے ہیں۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہیں ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ پیر سے مراد ہے پرانا بزرگ، گردوں آسمان، عرش آسمان، اور بریں کا مطلب ہے عالی یا بلند، اہل زمیں زمیں کے رہنے والے، اور رضوان جنت کا دروغہ یا نگران، پوشیدہ چھپا ہوا۔ اس بند میں شاعر یہ کہتا ہے کہ میری آہ و فریاد سن کر آسمان، چاند، سیارے اور کہکشائیں سب حیران ہوئے اور تلاش کرنے لگے کہ کون ہے اور کہاں سے بول رہا ہے۔ میری آہ و فریاد کو صرف جنت کا فرشتہ رضوان سمجھا۔ اس نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی انسان ہے جو جنت سے نکالا گیا تھا۔ یعنی علامہ اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ میرے دل سے نکلے ہوئے الفاظ اور آہ و فریاد کی باز گشت آسمان پر بھی سنائی دینے لگی اور اس نے آسمان دنیا پر ایک ہلچل مچا دی۔ سب حیران ہوئے کہ ایسا بے باک اور گستاخ کون ہے جو رب تعالیٰ کے حضور شکوہ کر رہا ہے۔ سب متجسس ہوئے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ بوڑھے آسمان نے کہا کہ کہیں نہ کہیں کوئی موجود ضرور ہے جس کی آواز تو سنائی دے رہی ہے لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہا، وہ قریب ہی کہیں موجود ہے۔ سیارے کہنے لگے کہ عرش بریں کے پاس کوئی موجود ہے، شاید عرش بریں کو تھامنے والا کوئی فرشتہ ہے جس کی یہ آواز ہے۔ چاند کہنے لگا نہیں، یہ آواز عرش بریں سے نہیں اور نہ آسمان والوں میں سے کوئی ہے، بلکہ یہ آواز زمین سے آ رہی ہے اور اہل زمین میں سے کوئی ہے۔ کہکشاؤں نے کہا کہ اگرچہ وہ آہ و فریاد کرنے والی ہستی نظر نہیں آ رہی لیکن وہ یہیں کہیں پوشیدہ ہے۔ الغرض سب اس آواز پر حیران ہوئے اور اندازے لگانے لگے کہ کس کی آواز ہے اور کہاں سے آ رہی ہے۔ تیسرا بند دیکھیں، تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسانوں کی تگ و تاز ہے کیا،
آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکانے زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں۔ سر عرش مطلب عرش پر، تگ و تاز دسترس رسائی پہنچ، خاک کی چٹکی چٹکی بھر خاک مطلب انسان، غافل آداب یعنی ادب سے بے خبر، سکان زمیں زمیں کے رہنے والے، شوخ و گستاخ یعنی بے باک اور بدتمیز، مکیں رہنے والے۔ مفہوم یہ بنتا ہے کہ آسمان پر فرشتوں کو حیرت تھی کہ یہ کیسی آواز ہے، اور عرش کے رہنے والوں پر بھی یہ اسرار نہیں کھلا۔ انہیں حیرت تھی کہ کیا انسان کی رسائی عرش تک بھی ہے، کیا اس چٹکی بھر خاک کو بھی پرواز کرنا آ گیا ہے، اور یہ زمین کے رہنے والے کس قدر غافل ہیں آداب سے اور گستاخ بھی ہیں۔ دراصل اقبال اپنی نظم میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے اشعار اور درد بھرے نالے کی بازگشت آسمان تک سنائی دی تو فرشتوں کو سن کر حیرت ہوئی کہ یہ کیسی آواز ہے اور یہ کون شخص ہے جو اتنے پر اثر انداز میں شکوہ کناں ہے، اور جو عرش کے رہنے والے تھے ان پر بھی یہ راز نہیں کھل سکا، وہ بھی نہ سمجھ سکے کہ یہ آواز کس کی ہے۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ زمین سے بلند ہونے والی آہو فریاد عرش تک پہنچ رہی ہے، کیا اب انسان کی عظمت اتنی بلند ہو گئی ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے عرش تک اس کی رسائی ہے، کیا اس خاک کی چٹکی میں بھی اب بلند پروازی کی صلاحیت آ گئی ہے۔ یعنی فرشتوں نے یہاں انسان کو خاک کی چٹکی کہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے تخلیق کیا ہے اور فرشتے نوری مخلوق ہیں، اس لیے فرشتوں کو حیرت تھی کہ مٹی سے بنی ہوئی مخلوق کی اتنی رسائی کہ اس کے کہے ہوئے الفاظ عرش تک پہنچ رہے ہیں۔ بقول اقبال، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ فرشتے چونکہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور ان میں عاجزی، انکساری، اطاعت و فرما برداری کا عنصر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں کر سکتے، انہیں جس چیز کا حکم دیا جائے وہ اس سے روگردانی نہیں کر سکتے، جبکہ انسان کے پاس ارادہ و اختیار کی صلاحیت ہے۔ بعض اوقات انسان اسی اختیار کی وجہ سے اور اپنی حدود سے تجاوز بھی کر جاتا ہے اور سرکشی بھی کر لیتا ہے، چنانچہ فرشتوں کو انسان کا اللہ سے شکوہ کرنا بھی حد سے تجاوز کرنا لگتا ہے، اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین کے رہنے والے بارگاہ خداوندی کے آداب سے غافل ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ خدا کے حضور کیسے گفتگو کی جاتی ہے۔ ایسی شوخی اور ایسی جسارت بے ادبی اور گستاخی نہیں تو اور کیا ہے۔ بقول اقبال، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ بند نمبر 4 میں دیکھتے ہیں، اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ اس بند میں شامل الفاظ دیکھتے ہیں، شوخ بے باک، برہم ناراض، مسجود ملائک جسے فرشتوں نے سجدہ کیا ہو، عالم کیف سرور و مستی کی حالت، دانائے رموز کم پوشیدہ باتوں کو کم سمجھنے والا، طاقت گفتار بات کرنے کی طاقت۔ مفہوم یہ ہے کہ فرشتے انسان کی جسارت پر حیران تھے کہ وہ اس قدر شوخ ہے کہ اللہ سے بھی نالاں ہے۔ یہ وہی انسان تھا جسے کبھی فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اپنی سرمستی میں آداب سے غافل ہے اور عاجزی کے اسرار نہیں جانتا۔ انسان کو طاقت گفتار پہ بڑا ناز ہے لیکن بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ تشریح طلب بند میں اقبال کہتے ہیں کہ جب شکوہ کی بازگشت آسمان پر سنائی دینے لگی تو فرشتے انسان کی اس جسارت پر حیران ہوئے
اور کہنے لگے کہ انسان کس قدر شوخ ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک اور پروردگار سے بھی نالاں ہے۔ یہ ناشکری اور گستاخی ہے۔ یہی وہ انسان ہے جسے کبھی فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا تھا۔ یہ درست ہے کہ انسان کے پاس بہت علم ہے اور وہ اپنی عقل و دانش کے ذریعے ہر چیز تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کی ان خوبیوں کے باوجود وہ عجز و نیاز کے اسرار سے غافل ہے۔ وہ انکسار کے خواص سے آگاہ ہی نہیں۔ وہ نہیں جانتا کہ آقا اور خالق اور مالک کے دربار میں زبان نہیں کھولی جاتی بلکہ خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ انسان کس قدر شوخ اور گستاخ ہے کہ اپنی سرمستی میں بارگاہ خداوندی کے آداب سے بھی ناواقف ہے۔ انسان کو اپنی طاقت گفتار پر تو بڑا ناز ہے، لیکن اسے بات کرنے کا سلیقہ نہیں۔ وہ یہ بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نطق و بیان کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور اب اسی کے سامنے وہ شکوہ شکایت کرتا ہے۔ اسے یہ تک نہیں معلوم کہ کون سی بات کہاں اور کیسے کہی جاتی ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ بڑوں کے سامنے کیسے بات کی جاتی ہے اور بادشاہ کے دربار میں کیسے حاضری دی جاتی ہے۔ یہ شوخی اور گستاخی میں خدا کی عطا کردہ نعمتوں کو فراموش کر دیتا ہے اور ناشکری پر اتر آتا ہے۔ 5واں بند دیکھتے ہیں۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بے تاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ غم انگیز یعنی دردناک، افسانہ کہانی، اشک بے تاب یعنی چھلکنے کے لیے بے چین آنسو، لبریز بھرا ہوا، پیمانہ پیالہ یا جام، آسماں گیر ہوا آسمان پر چھا گیا، شوخ زبان تیز زبان، حسن ادا خوبصورت انداز، ہم سخن ہم کلام ہونا، گفتگو کرنا۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے آواز آئی کہ تمہاری کہانی بہت درد انگیز ہے، تیری آنکھوں سے چھلکنے والے آنسوؤں میں بھی سچائی ہے، تیری پرجوش آواز آسمان پر چھا گئی ہے، اگرچہ تیرا دل شوخ ہے لیکن تو نے بہت خوش اسلوبی سے شکوہ پیش کیا ہے، اس کے ذریعے تو نے بندوں کو خدا سے ہم کلام کر دیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب شکوے کی باز گشت آسمان پر سنائی دینے لگی اور فرشتے اس جسارت پر حیران ہو کر چیمہ گوئیاں کرنے لگیں تو عرش سے ایک آواز بلند ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آواز تھی۔ اس آواز نے اقبال کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہاری کہانی بڑی ہی المناک ہے، تمہاری فریاد غم سے لبریز ہے، تمہاری آنکھوں کے کٹورے آنسوؤں سے لبالب بھرے ہوئے ہیں، اور تمہاری آنکھوں سے چھلکنے والے آنسوؤں کی بےتابی سے تمہاری سچائی، اخلاص اور درد دل کا اظہار ہوتا ہے، تمہاری فریاد دل سے نکلی ہے۔ وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہاری آہوں بھری پرجوش فریاد آسمان دنیا پر چھا گئی ہے، ہر طرف اس کی گفتگو ہو رہی ہے، تمہاری زبان کس قدر شوخ ہے لیکن تم نے انتہائی خوش اسلوبی سے شکوہ پیش کیا ہے، اور شکایت کو بھی شکر کے کالم میں ڈھال کر پیش کیا ہے، گویا شکوے کو شکر بنا دیا ہے۔ لہٰذا یہ خالق کے حضور بندے کی گستاخی نہیں ہے بلکہ ایک بے بس اور مجبور انسان کی درد انگیز فریاد ہے۔ آخر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے اس شکوے کی بدولت بندوں کو خدا سے ہم کلام کر دیا، اور خدا اور بندے کے درمیان ایک مکالمے کا، گفتگو کا ذریعہ بنا دیا۔ بند نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ مائل بکرم یعنی مہربانی کے لیے تیار، سائل یعنی سوال کرنے والا، رہرو منزل یعنی منزل کی طرف جانے والا مسافر۔
گل یعنی مٹی، شان کئی ایران کے ایک مشہور خاندان یعنی کیانی خاندان کے بادشاہوں کی سی شان۔ اس خاندان نے تقریباً 100 سال حکومت کی تھی اور ان بادشاہوں کے ناموں کے ساتھ کے لکھا جاتا تھا۔ نئی دنیا، نیا جہان جیسے امریکہ جسے کولمبس نے دریافت کیا تھا۔ مفہوم یہ ہے کہ ہم مہربانی فرمانے کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی سوالی ہی نہیں ہے۔ راستہ کسے دکھائیں؟ کوئی راہ چلنے والا ہی نہیں ہے۔ تعلیم و تربیت تو عام ہے، لیکن کسی میں قابلیت اور اہلیت ہی نہیں ہے۔ یہ وہ مٹی ہی نہیں ہے جس سے انسانیت کی تعمیر ہو۔ اگر کوئی قابل ہو تو ہم بے مثال عظمتیں عطا کرتے ہیں اور ڈھونڈنے والوں کو نئی دنیایں بھی دکھاتے ہیں۔ اس بند میں علامہ اقبال اللہ تعالیٰ کی زبانی شکوے کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے ہی مائل بکرم ہیں اور اپنے فضل و کرم سے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں، لیکن جب کوئی سائل ہی نہ ہو تو پھر لطف و عنایات کس پر ہوں؟ تم میں تو کوئی ان مہربانیوں اور رحمتوں کا طالب اور امیدوار ہی نہیں ہے۔ ہم راہ دکھانے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن کوئی راہ پہ چلنے والا مسافر بھی تو ہو۔ کسے راستہ دکھائیں؟ راستہ تو اسے دکھایا جاتا ہے جس کے دل میں منزل پر پہنچنے کی طلب ہو۔ ہماری جانب سے تربیت کا سامان اب بھی عام ہے، لیکن تم میں وہ قابلیت اور صلاحیت نہیں کہ تم اس سے استفادہ کر سکو۔ جس مٹی سے آدم کی تعمیر کی گئی تھی وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی، تو انسانیت کی تعمیر کا فن کسے سکھائیں؟ تم میں وہ مادہ ہی نہیں کہ جس سے قوموں کی تعمیر ہو سکے، اور رہنمائی بھی اسی کی جاتی ہے جس کے دل میں طلب اور چاہت ہو۔ اگر کوئی سچے دل سے طلبگار ہو تو ہم اسے ایران کے بادشاہوں جیسی شان و شوکت عطا کرتے ہیں، اور اگر کوئی دل میں مصمم ارادہ کرے اور جستجو کے لیے نکل پڑے تو ہم اسے نئی دنیایں دکھاتے ہیں۔ بقول ظفر علی خان، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ علامہ اقبال نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر انسان پر امید ہو اور ثابت قدمی سے مسلسل محنت کرے اور جستجو کرے تو وہ بادشاہوں جیسی شان بھی پاتا ہے اور کولمبس کی طرح نئی دنیایں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ تو یہ یہاں تک اس کے 6 بند مکمل ہوتے ہیں۔ دوسرے حصے میں ہم اس کے بقیہ اشعار کی تشریح کریں گے۔ سلامت رہیے۔